السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ایک پستول تین پگلے۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ تھانہ دیہاتی علاقے کا تھا، ضلع تو ہندوؤں کی اکثریت کا تھا، لیکن میرے تھانے کے علاقے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مسلمانوں کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ وہاں مسلمانوں کی لڑاکا قوم آباد تھی، لڑائی، مار کٹائی اور قتل ان کا شغل تھا۔ معمولی سی بات پر ان کی غیرت کی رگ بھڑک اٹھتی تھی۔ خاندانوں کے درمیان ایک صدی پرانی عداوتیں بھی چلی آ رہی تھی۔ میرے ساتھ والے دو تھانوں کے دیہات میں بھی یہی جنگجو مسلمان آباد تھے۔ تھانے داروں کے لیے مشرقی پنجاب میں دوآبے کا علاقہ جہاں سکھ آباد تھے خطرناک اور تکلیف دہ تھا، یا مسلمانوں کا یہ علاقہ جو دوآبے سے دور تھا۔ خون خرابے اور قتل کی وارداتوں کے پرچے کٹتے ہی رہتے تھے اور تھانے کا عملہ ہر وقت تفتیش میں مصروف رہتا تھا۔ ایک روز تھانے والے گاؤں سے 3 میل دور ویران علاقے میں ایک لاش پائی گئی۔ ابھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ لاش کس کی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی نوجوان لڑکا ہے۔ میں اپنے ساتھ عملے کے 3-4 آدمی لے کر چل پڑا۔ تھانے سے نکل کر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے 3 آدمی دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک بوڑھا تھا اور ایک جوان، اور ان کے ساتھ جو تیسرا آدمی تھا وہ ان کے گاؤں کا نمبردار تھا۔ ان کے لیے میں رک گیا۔ بوڑھا مرے ہوئے نوجوان کا باپ تھا، جوان آدمی اس کا بھائی تھا۔ نمبردار انہیں اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان کا گاؤں اس جگہ سے جہاں لڑکے کی لاش پڑی تھی 1.5-2 میل دور تھا۔ کسی نے لڑکے کو پہچان لیا تھا اور اس نے ان کے گاؤں جا کر اطلاع دے دی تھی۔ یہ تینوں وہاں گئے، لاش دیکھی اور یکا لے کر تھانے میں آئے۔ مجھے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے میں روانہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے لگتا ہے جیسے لڑکے کو گولی ماری گئی ہے۔ باپ کے منہ سے تو بات ہی نہیں نکلتی تھی، وہ بات کرنے لگتا تھا تو اس کے منہ سے دھاڑیں نکل جاتی تھی۔ لڑکے کا بھائی اپنے آپ پر قابو پا کر کچھ بتاتا تھا۔ یہ قتل کا کیس تھا۔ مقتول کی عمر 17 سال بتائی گئی۔ وہ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میں گھوڑی پر سوار تھا، وہ یکے میں آئے تھے جسے انہوں نے تھانے کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ یکے میں موقع پر پہنچے۔ وہ لباس، چہروں اور چال ڈھال سے خوشحال زمیندار اور بڑی ذات کے لگتے تھے۔ لڑائی جھگڑے اور قتل انہی کے درمیان ہوتے تھے، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر غیرت مند تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا جو مقدمے بازی پر خرچ کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کا سر نیچا رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہ دشمنیاں ان کی شان تھی۔ ہندو آپس میں نہیں لڑتے تھے، حالانکہ ملک کی تجارت ان کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے سارے ملک کی دولت ان کے گھروں اور بینکوں میں تھی۔ ہندو جتنا دولت مند ہوتا تھا وہ اتنا ہی سر نیچا رکھتا تھا۔ میں موقع پر پہنچا۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں جمع ہو چکا تھا۔ میں نے یہ امید دل سے نکال دی کہ مجھے کوئی کھرا مل جائے گا۔ ان لوگوں نے میرا بہت نقصان کر دیا تھا۔ میرے کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبلوں نے آگے جا کر لوگوں کو وہاں سے بھگایا۔ لاش پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں اور بہنیں لاش سے ہٹتی نہیں تھیں۔ وہ تو لاش پر لیٹ لیٹ جاتی تھی، زمین پر 2 ہتھڑ مارتی اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سروں پر پھینکتی تھی۔ میں انہیں ڈانٹ یا گھسیٹ کر وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ میں بھی آخر انسان تھا۔ اس وقت میں چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا باپ تھا۔ میں ان عورتوں کو اس حالت میں دیکھ کر بڑی مشکل سے آنسو روک سکا تھا۔ مقتول کے باپ، بھائیوں اور 1-2 اور آدمیوں نے ان عورتوں کو ایک طرف کیا۔ تب میں نے کہا کہ انہیں اتنی دور لے جائیں جہاں سے یہ لاش کو نہ دیکھ سکے۔ میں نے لاش سے چادر ہٹائی،
خون میں نہائی ہوئی لاش تھی، بائیں کندھے پر چوڑا زخم تھا، زیادہ خون وہاں سے نکلا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ زخم کس ہتھیار کا ہے۔ یہ کسی تیز دھار آلے کا، یعنی کلہاڑی، تلوار، گنڈاسے یا چاقو کا زخم نہیں تھا۔ وہاں سے تو کندھا پھاڑا گیا تھا۔ جسم کو ہر جگہ سے دیکھا، پیٹ میں، ناف کے نیچے اور 1.5-2 انچ دائیں ایک سوراخ تھا جو پنسل کی گولائی جتنا یا اس سے بال برابر بڑا ہوگا۔ اس میں سے بھی خون نکل نکل کر جم گیا تھا۔ یہ گولی کا زخم تھا۔ گولی 303 رائفل کی ہو سکتی تھی یا ریوالور کی۔ میں گولی کے زخم سے واقف تھا۔ گولی جسم میں جہاں سے داخل ہوتی ہے وہاں چھوٹا سا سوراخ کرتی ہے اور جہاں سے باہر نکلتی ہے وہاں خاصا بڑا زخم کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گولی لٹو کی طرح گھومتی ہوئی آتی ہے۔ اگر مقتول کو گولی ماری گئی تھی تو یہ ناف کے نیچے سے داخل ہوئی اور بائیں طرف کے کندھے سے نکلی تھی۔ اس سے یہ بات بنتی تھی کہ گولی نیچے سے ماری گئی، یا مقتول لیٹا ہوا تھا تو اسے گولی اس طرف سے ماری گئی جس طرف اس کے پاؤں تھے، یا مقتول کسی ریوالور والے کے ساتھ گتھم گتھا ہوا اور اسے گرا لیا گیا۔ اگر گرا لیا تھا تو وہ پیٹھ کے بل گرا ہوگا۔ مقتول اس کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور قاتل نے ریوالور نیچے سے فائر کیا۔ گولی ناف کے دائیں طرف سے داخل ہوئی اور پیٹ میں سے ترچھی گزرتی ہوئی کندھے کی ہڈی توڑ کر نکل گئی۔ لیکن کیا یہ گولی تھی؟ اس سوال کا جواب پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے دینا تھا۔ لاش کے لیے چارپائی آ چکی تھی۔ میں نے لاش کے ارد گرد زمین دیکھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لڑائی کے گتھم گتھا ہونے اور گرنے کے نشان ہیں یا نہیں۔ وہاں تو اب نہیں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لوگوں نے زمین کی شہادت کو پاؤں سے مسل ڈالا تھا۔ جہاں لاش پڑی تھی وہ جگہ راستے سے 20-22 قدم ہٹ کر تھی۔ یہ راستہ بڑی پگڈنڈی نہیں تھی، چھوٹا سا راستہ تھا۔ ارد گرد زمین کچھ کٹی پھٹی تھی، کانٹوں والی جھاڑیاں تھیں اور سرکنڈے تھے جو قدرتی طور پر اگے ہوئے تھے۔ کھیت کچھ دور سے شروع ہوتے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور ایک گاؤں تھا، فاصلہ 1 میل سے کم ہوگا۔ میرا ہیڈ کانسٹیبل عقل والا آدمی تھا اور اپنے فرائض کو سمجھتا تھا۔ میں لاش کا نظری معائنہ کرنے اور پھر زمین کو دیکھنے میں مصروف تھا اور ہیڈ کانسٹیبل لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ وہ 2 لڑکوں کو میرے پاس لے آیا۔ ان کی عمریں 14-15 سال تھیں۔ وہ قریب والے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ دونوں موقع واردات سے کچھ دور پانی کے جوہڑ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بھینسیں پانی میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ وہ سمجھے کہ کسی شکاری نے کارتوس فائر کیا ہے۔ انہوں نے اٹھ کے دیکھا۔ انہیں 2 آدمی جائے واردات کی طرف سے راستے پر چڑھتے دکھائی دیے تھے۔ سرکنڈوں کی وجہ سے ان آدمیوں کے سر، کندھے اور پیٹھوں کا کچھ حصہ دکھائی دیا تھا۔ بہت آگے گئے تو وہ سر سے پاؤں تک نظر آئے تھے۔ ان کے پاس بندوق نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پر لڑکوں نے بتایا کہ وہاں سے لاش نظر نہیں آ سکتی تھی۔ انہیں ایسا شک نہیں ہوا تھا کہ وہ 2 آدمی کسی کو گولی مار کر جا رہے ہیں۔ لڑکوں نے ان آدمیوں کے لباس بتائے۔ انہوں نے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھے تھے۔ میں نے تماشائیوں کو جو وہاں موجود تھے اکٹھا کر کے پوچھا کہ کسی نے ان 2 آدمیوں کو ادھر آتے دیکھا ہوگا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ لاش کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور میں مقتول کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں چوپال میں بیٹھنا تھا، لیکن مجھے ایک بڑے مکان کی بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان وقتوں میں رائفلیں اور ریوالور آج کی طرح عام نہیں تھے۔ لوگ لاٹھیوں، کلہاڑیوں، گنڈاسوں، چھریوں اور خنجروں سے ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، یا کسی قتل میں شکاری بندوق استعمال ہو جاتی تھی۔ ریوالور کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے پاس ہوتا تھا جس کا باقاعدہ لائسنس ہوتا تھا۔
یہ افسر اکثر صوبے دار، میجر، صوبے دار اور جمعدار ہوتے تھے۔ آج کل جمعدار کو نائب صوبے دار کہتے ہیں۔ ان میں سے جن کے پاس ریوالور ہوتا تھا اسے وہ زیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ گولیوں والی بیلٹ کندھے سے لٹکائی ہوتی اور اس کے ساتھ ریوالور ہوتا تھا۔ یہ محض نمائش تھی، ان لوگوں نے کبھی شوقیہ بھی گولی نہیں چلائی تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ریوالور سے قتل کرنا ان دنوں کے رواج کے خلاف تھا۔ البتہ کسی بڑے پیمانے کے ڈاکو یا رہزن کے پاس ریوالور ہوتا ہوگا۔ آج تو کلاشنکوف جیسی گن بھی عام سی چیز بن گئی ہے اور ریوالور شادیوں پر چلتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ان میں سے کتنے ریوالور لائسنس والے اور کتنے بلا لائسنس۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ مقتول کو اگر کسی ڈاکو یا رہزن نے گولی ماری ہے تو نیت لوٹنے کی ہوگی، لیکن رہزن کسی کو قتل نہیں کیا کرتے تھے، ڈرا کر لوٹ لیتے اور اپنے شکار کو چلتا کرتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ واردات دن کے وقت ہوئی تھی، گو وہ علاقہ ویران تھا، لیکن ایسا سنسان اور اجاڑ بھی نہیں تھا کہ رہزن کسی کو روک لیتے۔ قریب سے راستہ گزرتا تھا، یہ دشمنی والا قتل ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا۔ مقتول کے متعلق بتا دوں کہ وہ 17 سال عمر کا تھا اور خوبصورت تھا۔ خوبصورتی سے مراد آج کل کے نوجوانوں کی خوبصورتی نہیں، میں اس وقت کی خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں۔ مقتول کا رنگ صاف تھا، چہرے کے نقوش دلکش تھے، قد 6 فٹ نہ ہوا تو 1 آدھ انچ کم ہوگا اور جسم کے پٹھے بنے ہوئے تھے، یعنی جسم طاقتور تھا۔ اس کی لاش دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ کتنا اچھا جوان ضائع ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے شیرہ کہتے تھے، پورا نام شیر افکن تھا۔ کسی کے ساتھ دشمنی؟ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا۔ خاندانی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، ہم نے کبھی کسی آدمی کا نقصان نہیں کیا۔ آپ کے بیٹے کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوگی؟ جس پر آپ کو ذرا سا بھی شک ہو تو مجھے بتا دیں۔ ذرا سا شک تو کسی پر بھی نہیں، ایک آدمی پر پکا شک ہے، وہ فوج میں جمعدار ہے، نیا نیا جمعدار بنا ہے اور 1.5 مہینے کی چھٹی آیا ہوا ہے۔ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی، 7-8 مہینے گزرے، اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، یہ کنواری لڑکی تھی۔ شیرہ اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن جمعدار نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے، لیکن شیرے کی ماں کو ایک اور لڑکی پسند تھی۔ شیرے نے اس لڑکی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اپنے بیٹے کو دکھائی تھی، لیکن اس نے اس لڑکی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ اس لڑکی کو چاہتا تھا جو بعد میں جمعدار کی بیوی بن گئی۔ کیا یہ لڑکی بھی آپ کے بیٹے کو چاہتی تھی؟ ہاں جی، ان کی تو وہی محبت تھی جو آپ قصے کہانیوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ پھر وہ لڑکی جمعدار کے ساتھ خوش تو نہیں ہوگی؟ ویسے تو جمعدار کوئی ایسا بوڑھا نہیں ہو گیا، اس کی عمر ابھی 35 سال بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ شادی لڑکی کی پسند کے خلاف ہوئی ہے، اس لیے لڑکی خوش نہیں، سنا ہے روتی رہتی ہے۔ تم مجھے بتا رہے تھے کہ تمہیں جمعدار پر شک ہے۔ شادی کے بعد بھی یہ لڑکی اور میرا بیٹا آپس میں ملتے رہے ہیں۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر آتی تھی تو میرا بیٹا وہاں چلا جاتا تھا۔ جمعدار شادی کر کے لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا۔ پہلی بیوی سے اس کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے جس کی عمر 9-10 سال ہے اور دوسری بچی ہے جس کی عمر 6-7 سال ہے۔ لڑکا یہاں اسکول میں داخل ہے۔ شاید اس لیے جمعدار اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ نہیں لے گیا، ہو سکتا ہے اسے سرکاری کوارٹر نہ ملا ہو۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا رات کو جب سب سوئے ہوئے ہوتے تھے جمعدار کے گھر چلا جاتا تھا۔ یہ ملاقاتیں جمعدار کی غیر حاضری میں ہوتی تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے دروازہ کھلا رکھتی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا تھا؟
بتایا کسی نے نہیں۔ میں نے ایک رات آدھی رات کے بعد اپنے بیٹے کو چارپائی سے غائب دیکھا تو میں باہر نکلا۔ وہ اسی طرف سے آ رہا تھا جدھر جمعدار کا گھر ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہیں سے آ رہا ہے، لیکن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ایسے ہی باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اس لڑکی سے ملنا چھوڑ دو، حاصل تو کچھ ہوگا نہیں، جمعدار یا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بیٹے نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ میں سمجھا کہ میرا بیٹا سچ کہہ رہا ہے۔ کیا جمعدار نے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ سے الگ رکھا ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی الگ رکھتا تھا۔ 14-15 دن ہوئے، جمعدار 1.5 مہینے کی چھٹی آ گیا۔ اس کی چھٹی کے 4-5 دن گزرے تو اس نے میرے بڑے بیٹے سے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لگام ڈال کے رکھو، ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں ملے گا۔ جمعدار نے ایسے رعب سے بات کی کہ میرا بیٹا برداشت نہ کر سکا۔ میرے بیٹے اور جمعدار کے درمیان زبانی جھگڑا ہو گیا۔ میرے بیٹے نے یہ بھی نہ پوچھا کہ جمعدار کو شیرے کے خلاف کیا شکایت تھی۔ مجھے پتہ چلا تو میں جمعدار سے ملا۔ میں اس کے ساتھ دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بھی بڑے رعب اور غصے سے بات کی۔ میں نے اس کا غصہ برداشت کیا اور اس سے پوچھا کہ میرے بیٹے نے اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ تب اس نے بتایا کہ شیرا اس کی بیوی سے چوری چھپے ملتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا بیٹا اگر اس کی بیوی سے ملتا ملاتا ہے تو اس میں اس کی بیوی کی مرضی بھی شامل ہوگی۔ میری اس بات پر وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ ڈالا کہ تمہیں اپنے بیٹے کی ضرورت ہے تو اسے سنبھال کر رکھو، ورنہ اس کی لاش اٹھا کر لاؤ گے۔ پھر جناب میں نے غصے کا جواب اس سے زیادہ غصے سے دیا اور اسے کہا کہ میرے بیٹے کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ ہم دونوں کے درمیان بہت تو میں ہوئی۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، ادھر سے میرے تینوں بیٹے آ گئے، ادھر سے جمعدار کے رشتہ دار نکل آئے۔ گاؤں کے پنچوں نے درمیان میں آ کر لڑائی جھگڑا نہ ہونے دیا، ورنہ بہت خون خرابہ ہو جاتا۔ میں نے آپ کو یہ بات کم بتائی ہے، بک بک جھک جھک بہت زیادہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد جمعدار کے ساتھ ہماری بول چال بند ہو گئی۔ شیرا جا کہاں رہا تھا مجھے کچھ علم نہیں۔ گھر سے کسی نے بھی اسے کسی کام سے نہیں بھیجا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسے موت وہاں لے گئی تھی۔ کیا تم نے شیرے سے پوچھا تھا کہ وہ جمعدار کی بیوی سے ملتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ ملتا بھی تھا تو ہم نے پرواہ نہ کی۔ جمعدار نے ہمیں بہت بری دھمکیاں دی تھیں۔ اگر میں اپنے بیٹے سے پاس پرس کرتا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ میں اور میرے بیٹے جمعدار سے ڈر گئے ہیں۔ کیا جمعدار کے پاس پستول ہے؟ ہاں جی، اس کے پاس 6 گولیوں والا پستول ہے۔ کبھی شیرے کے ساتھ جمعدار کا آمنا سامنا تو نہیں ہوا؟ اگر ہوتا تو شیرا مجھے ضرور بتاتا۔ میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کہہ دیا تھا کہ جمعدار کبھی اونچی بات بھی کرے تو اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ آپ میری اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لیکن جناب میں نے ساری عمر کسی کی دھمکی نہیں سنی تھی۔ اتنی اکڑ دکھانے کے بجائے اپنے بیٹے کو باز رکھتے تو آج تمہیں یہ صدمہ نہ ہوتا۔ کون برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی سے کوئی چوری چھپے ملے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے کا قاتل جمعدار ہے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کے قاتل دراصل تم خود ہو۔ تم اپنے بیٹے کو برے کاموں میں بھی شے دیتے رہے ہو۔ مجھے شک ہے کہ تمہارا بیٹا جس طرح جمعدار کی بیوی سے ملتا ملاتا رہا ہے، اسی طرح اس نے کسی اور کی بیوی یا بیٹی یا بہن کے ساتھ ایسا ہی تعلق رکھا ہوا تھا یا رکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور لڑکی والوں نے اسے دنیا کے تختے سے ہی اٹھا دیا۔ اس پر خاموشی تو طاری ہو گئی، لیکن اس نے اپنی گردن کی اکڑ کم نہ کی۔ میں واز کرنے والا مولوی نہیں تھا کہ اس مسئلے پر اسے شرمسار کر کے نصیحت کرتا رہتا۔ میں نے قاتل کا کھوج لگانا تھا۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ مقتول کیسا تھا، یعنی اس کی عادتیں کیسی تھیں۔ سب سے چھوٹا تھا، اس لیے سب اس سے پیار کرتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔
مختصر یہ کہ سب نے مل کر لڑکے کو بگاڑا ہوا تھا اور وہ خود سر ہو گیا تھا، منمانی کرتا تھا، نہ گھر میں کسی سے ڈرتا تھا، نہ گاؤں کی کسی چھوٹے یا بڑے کو کچھ سمجھتا۔ میری رائے یہ تھی کہ اس کی یہی عادتیں اس کے قتل کا باعث بنی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ میرا شک جمعدار پر مرکوز ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ جمعدار بھی اسی قوم کا آدمی تھا اور وہ زیادہ خطرناک اس وجہ سے بھی ہو گیا تھا کہ وہ آدمی فوجی تھا اور جمعدار ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں کسی فوجی کو جمعداری کا عہدہ ملتا تھا تو اس کی گردن اکڑ کر ذرا ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھی، اور جمعدار جب پہلی چھٹی گاؤں آتا تھا تو سارے گاؤں کی آبادی کو اپنی پلٹن سمجھ کر ہر کسی کے ساتھ رعب سے بات کرتا تھا۔ یہ جمعدار بھی نیا عہدہ لے کر چھٹی آیا تھا، وہ بھلا کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی بیوی سے کوئی ملتا رہے؟ پھر مقتول کے باپ اور بھائیوں نے اس کا رعب نہیں مانا بلکہ الٹا اس پر رعب ڈالا تھا۔ میں نے مقتول کے باپ کو باہر بھیج کر نمبردار کو بلایا اور اس سے مقتول جمعدار اور اس کی نئی بیوی کے متعلق پوچھا۔ اس نے جمعدار کی نئی اور نوجوان بیوی کا نام رابی بتایا۔ پورا نام مجھے یاد نہیں رہا، رابعہ ہوگا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، نمبردار نے کہا۔ شیرے اور رابی کی محبت کا قصہ سارے گاؤں کو نہیں تو ساری برادری کو ضرور معلوم ہے۔ شیرے نے رابی کی خاطر 2 بڑے اچھے اور خوبصورت رشتے قبول نہیں کیے تھے۔ رابی کو جمعدار لے گیا تو شیرے نے رابی کا پیچھا نہ چھوڑا اور رابی نے شیرے کو اپنے دل سے نہ نکالا۔ جمعدار رابی کو اپنی پہلی بیوی کے 2 بچوں کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ نمبردار نے تقریباً وہی باتیں بتائیں جو مقتول کا باپ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان کے لڑائی جھگڑے کی بات سنائے۔ اس نے پوری بات سنا دی۔ یہ بھی میں مقتول کے باپ سے سن چکا تھا۔ وہاں سے پکی دشمنی شروع ہو گئی۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان میں لڑائی کسی نہ کسی دن ہو جائے گی اور دونوں طرفوں کے 1 2 آدمی مارے جائیں گے۔ جمعدار نے کبھی تمہارے ساتھ اس معاملے پر بات کی تھی؟ 1 بار نہیں، 4 5 بار۔ یہ لفظ تو اس نے ہر دفعہ کہے کہ اس لڑکے کی موت میرے ہاتھ پر لکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے 2 3 روز پہلے شیرے کو کہا تھا کہ بیٹا تم ہی کچھ خیال کرو، دیکھو بڑوں میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ جناب اس لڑکے نے مجھے بہت برا جواب دیا۔ کہنے لگا جمعدار کو کہو کہ رابی کو طلاق دے دے۔ پھر جناب میں نے کچھ نہ کہا، سوچا کہ لڑکے میں جوانی کا نیا خون ہے اور لڑکا بدتمیز بھی ہے، کہیں مجھے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ دے۔ جمعدار جب چھٹی نہیں آیا تھا، یعنی اس کی غیر حاضری میں شیرہ رات کو جمعدار کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں نے خود تو نہیں دیکھا، سنا ہے جایا کرتا تھا۔ نمبردار نے اس سے جتنی زیادہ باتیں بتائیں ان سے میرا یہ شک پختہ ہوا کہ قاتل جمعدار ہے۔ نمبردار نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ شیرے نے کبھی کسی اور لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی تھی۔ ایسے کرو تم جاؤ اور نمبردار کو میرے پاس بھیج دو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کل صبح سے شکار پر گیا ہوا ہے، اس کے پاس 2 نالی بندوق بھی ہے، رات کو بھی نہیں آیا تھا، دن کو بھی نظر نہیں آیا، دیکھتا ہوں شاید آ گیا ہو۔ نمبردار نے آ کر بتایا کہ جمعدار ابھی تک نہیں آیا۔ میں نمبردار کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ مجھے اطلاع ملی کہ جمعدار باہر کھڑا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ شکار سے ہی آیا ہے۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج دیا اور جمعدار کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں ابھی شکار سے واپس آیا ہوں، اس نے بڑے افسروں جیسے رعب سے کہا۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ کا بلاوا آیا ہے۔ میں سیدھا ادھر آ گیا۔ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں نہا کر اور کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ اس کے بولنے کا انداز ویسا ہی تھا جیسے انگریز افسر ہندوستانیوں کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ یہ تو اس کے بولنے کا انداز تھا۔ اس کی جسمانی پوزیشن یہ تھی کہ سر سے پاؤں تک سیدھا اکڑا ہوا تھا اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی اکڑی ہوئی تھی۔
وہ میری طرف اپنا چہرہ گھما کر بات نہیں کرتا تھا بلکہ آنکھیں گھما کر میری طرف کرتا اور بولتا تھا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ تم بہت چھوٹے آدمی ہو۔ جمعدار صاحب، میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، آپ تشریف رکھیں، میں جب آپ کو فارغ کروں گا اس وقت جا کر نہا لینا۔ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں، اس نے جمعدار سے جرنیل بن کر کہا، میں جمعدار ہوں، میں آپ کو بعد میں ٹائم دوں گا، پھر میں آپ کو تھانے میں ٹائم دوں گا۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ اگر میں نے آپ کو تھانے بلا لیا تو پھر میں بتا نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اس نے پھر بھی اپنا رعب جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق گرج کر اسے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ تب وہ آہستہ آہستہ میرے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھا۔ آپ نے مجھے کیوں بٹھا لیا ہے؟ آپ کو میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں جو پوچھوں وہ سچ سچ بتا دینا۔ میں کوئی فالتو بات نہیں کروں گا اور کوئی فالتو بات سنوں گا بھی نہیں۔ ایک نوجوان لڑکا قتل ہو گیا ہے، مجھے اپنے باپ پر شبہ ہوگا تو میں اسے بھی شامل تفتیش کر لوں گا۔ کیا آپ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں؟ اس نے میری پوری بات سنے بغیر کہا، بکو مت۔ میں نے فوجی افسروں کے لہجے میں کہا، پہلے میری بات پوری ہو لینے دو، میرے ساتھ تمیز سے بات کریں۔ بکو مت، میں نے پہلے سے زیادہ اونچی اور سخت آواز میں کہا، زیادہ بک بک مت کرو ورنہ میں حراست میں لے کر تھانے لے جاؤں گا اور وہاں اس طریقے سے تفتیش کروں گا جو پولیس کا اصل طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ریوالور ہے؟ ہاں ہے، میرے پاس اس کا لائسنس ہے۔ کہاں ہے؟ گھر میں رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس کا ریوالور دیکھا جائے، اس میں سے ضرور ایک گولی فائر ہوئی ہوگی۔ نمبردار نے جب مجھے بتایا تھا کہ جمعدار ایک روز پہلے کا شکار پر گیا ہوا ہے تو مجھے یہ خیال آیا تھا کہ وہ مقتول کو کسی طرح ورخلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اور اسے راستے میں گولی مار دی، یا مقتول اسے نظر آ گیا ہوگا اور اس نے مقتول کو گولی ماری ہوگی۔ مجھے یہ خیال بار بار آتا تھا کہ گولی نیچے سے لگی تھی۔ اب مجھے یہ صورت نظر آنے لگی کہ مقتول کو گولی اس جگہ سے جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی کہیں دور سے ماری گئی تھی اور وہ یہاں تک آ گیا اور گر پڑا۔ یہ سوچ مجھے آئی تو صحیح، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول کسی بلند جگہ پر کھڑا تھا اور قاتل نے نیچے کھڑے ہو کر گولی چلائی۔ یہ بات کی بات تھی۔ میرے کرنے والا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جمعدار کا ریوالور دیکھوں۔ میں نے جمعدار سے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے چلے اور اپنا ریوالور دکھائے۔ میں نے نمبردار کو اور دو اور معزز افراد کو ساتھ لے لیا۔ جب ہم اس کے گھر تک پہنچے تو اس نے ہمیں باہر ٹھہرنے کو کہا اور یہ کہہ کر اندر جانے لگا کہ میں ریوالور لے کر آتا ہوں۔ جمعدار صاحب، ہم سب اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ ریوالور کہاں سے نکالتے ہیں۔ مجھے شک یہ تھا کہ شکاری بندوق کے ساتھ یہ شخص ریوالور بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب واپس آیا تو یہ ریوالور صاف کر کے اور گھر رکھ کر میرے پاس آیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم سب اس کے ساتھ اس کے گھر میں جائیں۔ اسے وہ خانہ تلاشی سمجھ رہا تھا۔ خانہ تلاشی کو لوگ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ میں نے نمبردار اور معززین نے اسے سمجھایا کہ وہ تفتیش سے بچ نہیں سکتا۔ اسے سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑی سی سخت کلامی کرنی پڑی۔ آخر ہم سب اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جمعدار نے اپنی بیوی کو لالٹین جلانے کو کہا۔ میں نے اس کی بیوی کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکی تھی اور وہ مقتول کی ہم عمر تھی۔ یہ رابی تھی، نوجوان لڑکی تھی، لیکن اس جمعدار کے ساتھ اس کا جوڑ برا نہیں لگتا تھا۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں تھا کہ یہ نوجوان لڑکی ایک بوڑھے کی بیوی بنا دی گئی۔ جمعدار کی عمر 30 سال سے 3-4 سال زیادہ ہوگی، لیکن وہ 30 سے کم عمر کا لگتا تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل تھا، چہرے پر جوانی کا خون تھا، نقش بہت اچھے تھے، قد اور جسم باکسروں جیسا تھا، لیکن وہ جب جمعداروں کی طرح اکڑتا اور بناوٹی لہجے میں بات کرتا تھا تو بہت برا لگتا تھا۔
اس کے مردانہ حسن اور وقار پر فضول سا پردہ پڑ جاتا تھا۔ وہ ہمیں اندر ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور ایک دیوار کے ساتھ اوپر نیچے ٹرنک اور سوٹ کیس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سوٹ کیس جو 2 ٹرنکوں کے اوپر رکھا ہوا تھا اتار کر پلنگ پر رکھا اور اوپر والے ٹرنک کا تالا کھولا۔ پھر اس نے ٹرنک میں رکھے ہوئے کپڑوں کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں بیلٹ تھی۔ اس نے بیلٹ کے ساتھ لگے ہوئے پاؤچ کو دیکھا جس میں ریوالور ہوتا ہے۔ پاؤچ میں ریوالور نہیں تھا۔ جمعدار کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے پھر ٹرنک میں ہاتھ ڈالا، پھر ٹرنک میں سے تمام کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے مگر ریوالور نہ ملا۔ میں نے بیلٹ دیکھی، اس میں 18 گولیاں اڑسنے کے لیے چمڑے کے خانے بنے ہوئے تھے، ان میں 12 گولیاں تھیں۔ جمعدار نیچے والے ٹرنک کا تالا کھول رہا تھا۔ جمعدار صاحب، میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ کے پاس صرف 12 گولیاں ہیں؟ 18 جناب، 18۔ اس نے کہا اور میرے ہاتھ سے بیلٹ لے کر دیکھی، کہنے لگا 6 گولیاں بھی غائب ہیں۔ اس نے نیچے والے ٹرنک کا تالا کھولا، اسے بھی خالی کیا، ریوالور اس میں بھی نہیں تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا اور بیوی کو بلا کر پوچھا۔ میں دیکھ رہا تھا اس کمرے میں بھی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ بیوی نے اسے کہا کہ اس نے تو ٹرنک کھولے ہی نہیں۔ وہ غصے میں آ گیا اور ٹرنکوں والے کمرے میں آ کر اس نے سارے ٹرنک اور سوٹ کیس کھولے۔ ان میں جو کپڑے اور دیگر سامان تھا وہ پلنگ اور کمرے میں بکھر گیا، لیکن ریوالور کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جمعدار نے دوسرے کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو اور بچوں کو برا بھلا کہا، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ریوالور کہاں ہے۔ جناب، اس نے میرے پاس آ کر کہا، ریوالور کا کچھ پتہ نہیں اور میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ ریوالور کہاں گیا۔ 6 گولیاں بھی چلی گئی ہیں۔ میں نہیں ماننا چاہتا تھا کہ ریوالور گھر میں نہیں ہے۔ مجھے یہ شک ہونا قدرتی بات تھی کہ جمعدار ریوالور میرے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ریوالور سے ایک گولی فائر کی ہوئی یا زیادہ گولیاں فائر کی ہوئی ہوں گی۔ ریوالور کی نالی کو بڑی اچھی طرح صاف کر کے اسے تیل دینے کی ضرورت تھی۔ میرا شک یہ تھا کہ جمعدار شکار سے آیا تو اس نے ریوالور کہیں چھپا دیا اور میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں نے اسے بلایا تھا۔ وہ اتنی جلدی ریوالور کی نالی صاف نہیں کر سکتا تھا۔ ریوالور، رائفل یا کسی ہتھیار سے ایک بھی گولی فائر ہوتی تو اسلحے کے ماہرین فوراً پہچان لیتے کہ اس میں سے ایک یا ایک سے زیادہ گولیاں فائر ہوئی ہیں۔ میں نے جمعدار کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر اسے کہا کہ وہ ریوالور میرے حوالے کر دے۔ آپ سارے گھر کی تلاشی لے لیں اور میری یہ رپورٹ لکھ لیں کہ میرا ریوالور چوری ہو گیا ہے اور 6 گولیاں بھی۔ جمعدار صاحب، میں فوجی نہیں ہوں، پولیس انسپکٹر ہوں۔ آپ کا بھلا اسی میں ہے کہ آپ ریوالور خود ہی مجھے دے دیں اور جو گولیاں فائر نہیں ہوئیں وہ بھی دے دیں۔ آخر مجھے اس کے گھر کی تلاشی لینی پڑی۔ میں نے بڑی باریکی سے تلاشی لی تھی لیکن ریوالور نہ ملا۔ میں نے اس کی بیوی کو الگ کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جمعدار گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں صرف بندوق تھی۔ بیوی نے اسے بتایا کہ نمبردار تھانے کا بلاوا لے کر آیا تھا۔ جمعدار نے بندوق بیوی کو دی اور جو پرندے وغیرہ مار کر لایا تھا وہ بھی بیوی کے حوالے کیے اور میرے پاس آ گیا۔ مجھے ایک شک یہ ہوا کہ جمعدار ریوالور کہیں اور چھوڑ آیا ہے، لیکن وہ مجھے یہی بات کہے جا رہا تھا کہ اس کا ریوالور چوری ہو گیا ہے اور میں رپورٹ لکھ کر تفتیش کروں۔ میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گیا جہاں بیٹھ کر میں تفتیش کر رہا تھا۔ اگر ریوالور چوری ہوا ہے تو آپ کو کس پر شک ہے؟ میں نے جمعدار سے کہا۔ ٹرنک کا تالا ٹوٹا ہوا نہیں تھا، چوری یا ڈکیتی کا کوئی نشان نہیں، پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ریوالور چوری ہو گیا ہے؟ یہ میں نہیں جانتا، یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر ریوالور چوری ہوا ہی ہے تو چور آپ کے گھر کا کوئی فرد ہوگا۔ کیا میں آپ کی بیوی اور بچوں کو شامل تفتیش کر لوں؟ نہیں، میں اپنی بیوی اور بچوں پر شک نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کے کسی بھائی نے یا کسی ایسے رشتہ دار نے ریوالور چوری کیا ہے جس کا آنا جانا آپ کے گھر میں ہے؟ جناب تھانیدار صاحب،
میرا خاندان چوروں کا خاندان نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ فوجی بیوقوف ہوتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔ آپ بڑے اونچے خاندان کے فرد ہو سکتے ہیں اور آپ بڑے افسر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ میں عقل بہت کم ہے۔ میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ریوالور کی چوری کی بھی تفتیش شروع کر دوں گا۔ وہ سخت غصے میں تھا، بلکہ پھنکار رہا تھا۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو اپنی بیوی پر شک نہیں، لیکن میں نے آپ کی بیوی کے متعلق کچھ اور سنا ہے۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ آپ کی بیوی اس لڑکے کو چاہتی تھی جو آج ریوالور کی گولی سے قتل ہو گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس نے بڑی خصیلی آواز میں کہا۔ میری بیوی میرے سوا کسی کو نہیں چاہتی۔ کیا مجھ میں آپ کو کوئی کمی نظر آئی ہے؟ کیا میں بدصورت ہوں؟ کیا میرا جسم آپ کو کمزور نظر آتا ہے؟ یہ لڑکی تو خدا کا شکر ادا کرتی ہے کہ اسے مجھ جیسا خاوند مل گیا ہے، جو ہر لحاظ سے ٹھیک ہونے کے علاوہ فوج میں سردار ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل قدرتی تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ مرد کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس جمعدار جیسا کوئی بھی مرد یہ تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اسے نہیں چاہتی۔ مجھے پہلے ہی مصدقہ شہادت مل چکی تھی کہ رابی مقتول کو شادی کے بعد بھی ملتی تھی۔ ایک تو اس جمعدار نے اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھا تھا کہ رابی اسے چاہتی ہے، اور مجھے یہ شک بھی ہوا کہ رابی اسے یہی تاثر دیتی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ جمعدار عقل سے خالی ہے۔ جمعدار صاحب، اب جو کچھ میں پوچھوں وہ بالکل صحیح اور سچ بتا دینا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے مجھے کس شک میں پکڑ لیا ہے؟ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ اس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے؟ شک نہیں جمعدار صاحب، مجھے یقین ہے کہ اس لڑکے کے قاتل آپ ہیں۔ جس طرح وہ تڑپا اور اچھلا وہ دیکھنے والا تھا۔ وہ اچھل اچھل کر قتل کے الزام سے انکار کرتا تھا۔ میں اس کی اچھل کود دیکھتا رہا۔ وہ جب ٹھنڈا ہوا تو میں نے اس کے ساتھ مزید باتیں کی۔ کیا آپ نے شیرے کے بڑے بھائی کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیرا آپ کی بیوی سے ملتا ملاتا ہے؟ یہ آپ کو کسی نے بالکل غلط بتایا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لگام ڈالو۔ یہ کیوں کہا تھا؟ مجھے شک ہوا تھا۔ شک کیوں ہوا تھا؟ مجھے پتا چلا تھا کہ شیرا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہو گئی۔ میں اب چھٹی آیا تو میں نے اس لڑکے کو اپنے گھر کے سامنے گھومتے پھرتے دیکھا۔ پھر ایک روز میں نے دیکھا کہ میری بیوی اپنے گھر جا رہی تھی تو یہ لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا۔ میری بیوی نے اس لڑکے کو بہت گالیاں دی تھیں اور وہ کہتی تھی کہ کسی روز میں خود اس لڑکے کے سر پر جوتا ماروں گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جہاں وہ تمہیں چھیڑے وہیں رک کر اس کے منہ پر جوتا مارنا، پھر دیکھنا کہ میں اس لڑکے کا کیا کرتا ہوں۔ جمعدار صاحب، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ شیرا آپ کی غیر حاضری میں کبھی کبھی رات کو آپ کے گھر جاتا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں اس لڑکے کو اسی روز ختم کر دیتا۔ وہ تو آپ نے کر ہی دیا ہے جمعدار صاحب۔ میں کہتا ہوں مجھ پر بار بار یہ الزام نہ لگائیں۔ یہاں بے شمار آدمی جانتے ہیں کہ میں کل صبح سے گاؤں سے غیر حاضر ہوں۔ میں صبح تقریباً 4:30 بجے گھر سے نکل گیا تھا اور اب واپس آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں لڑکا گاؤں میں تو قتل نہیں ہوا، وہ گاؤں سے باہر مارا گیا ہے۔ آپ کس طرف شکار کو گئے تھے؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا۔ وہ گاؤں اسی طرف تھا، جائے واردات سے تو دور تھا، لیکن راستہ وہی تھا جس کے قریب مقتول کی لاش پائی گئی تھی۔ وہ میری پلٹن کے ایک حوالدار میجر کا گاؤں ہے، وہ بھی چھٹی آیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں کسی روز بندوق لے کر آؤں گا اور ہرن کے شکار کے لیے چلیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس گاؤں سے تقریباً 3 میل آگے علاقہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہاں ہرن مل جاتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں۔ جمعدار صاحب، مجھے شکار کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، آپ میرے مطلب کی بات کریں۔ آپ اپنے دوست کے گھر چلے گئے، پھر کیا ہوا؟ مقتول آپ کو کہاں ملا تھا؟ کہیں بھی نہیں جناب، اس نے مجھے کہاں ملنا تھا؟ میں اس حوالدار میجر کے گاؤں چلا گیا۔ اس روز یعنی کل ہم نے پرندوں کا شکار کھیلا۔
پھر صبح جب ابھی اندھیرا تھا ہم ہرن کے شکار کے لیے گئے۔ ہرن سورج نکلنے سے پہلے مل سکتے تھے، ہمیں کوئی ہرن نہ ملا۔ ہم اور آگے چلے گئے، 2 خرگوش مارے، بہت سے پرندے مارے۔ دن کے پچھلے پہر میں واپس چل پڑا۔ میں اس جگہ پہنچا جہاں شیرے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک جوان لڑکے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور پولیس آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکا ہمارے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ یہاں آیا تو پورا پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ شیرا پستول کی گولی سے مرا ہے۔ جس طرح جمعدار قتل کے الزام سے انکار کرتا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اس کے ریوالور کا غائب ہو جانا میرے شک کو پختہ کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی ریوالور چوری کرتا تو ریوالور کے ساتھ گولیوں والی بیلٹ بھی ساتھ لے جاتا۔ وہ صرف 6 گولیاں ساتھ لے گیا۔ یہی ایک صورت میرے سامنے آتی تھی کہ جمعدار ریوالور میں 6 گولیاں ڈال کے ساتھ لے گیا تھا۔ اگر وہ بیلٹ کندھے سے لٹکا کر لے جاتا تو یہ اس کے خلاف شہادت ہوتی کہ وہ ریوالور ساتھ لے گیا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ریوالور میں 6 گولیاں ڈال کر اور چھپا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے اس پر مزید سوال اور جرح روک لی۔ میں نے سوچا کہ ادھر ادھر سے اس کے خلاف شہادت اکٹھی کر لوں، پھر اس کے ساتھ بات کروں گا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر جمعدار کو اس کے حوالے کر دیا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر جمعدار کے دوست حوالدار میجر کا نام اور اس کے گاؤں کا نام بتایا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ میں نے اپنے مخبروں کو بلایا، یہ گاؤں کے معزز افراد تھے، یہ 3 تھے۔ انہیں باری باری اندر بلایا اور ان سے کچھ باتیں پوچھی۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ میں اس سلسلے میں گاؤں کے چوکیدار سے بھی پوچھوں۔ میں نے چوکیدار کو بھی بلایا اور اس سے بھی پوچھا۔ اس نے کچھ باتیں وہ بتائیں جو اس کی چشمدید تھیں اور کچھ باتیں اسے اپنی بیوی کے حوالے سے بتائیں۔ مختصراً یوں تھی، کچھ تو میں آپ کو کسی نہ کسی کی زبانی کئی باتیں بتا چکا ہوں، ان باتوں کی اب تصدیق ہو گئی اور ان سے جمعدار کے بیان کے کچھ حصے کی تردید بھی ہو گئی۔ جمعدار نے کہا تھا کہ اس کی بیوی مقتول کو گالیاں دیتی تھی اور وہ صرف جمعدار کو چاہتی تھی۔ ان سب نے مجھے بتایا کہ مقتول اور رابی کا معاشقہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ان سب نے یہ بات متفقہ طور پر کہی کہ رابی گھر میں اکثر روتی رہتی تھی اور وہ جمعدار کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ چوکیدار نے مجھے بتایا کہ 2 مرتبہ آدھی رات کے بعد اس نے مقتول کو جمعدار کے گھر کی طرف سے آتے دیکھا تھا۔ چوکیدار کی بیوی نے چوکیدار کو بتایا تھا کہ جمعدار کی بیوی اور مقتول باہر بھی کہیں ملتے ملاتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کے درمیان پیغام رسانی چوکیدار کی بیوی کے ذریعے ہوتی تھی۔ رابی جمعدار کے بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ بچوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسائے رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کی جاسوسی یا مخبری نہ کرے۔ وہ ان کے ساتھ بچوں کی طرح ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اس کے سوتیلے بچے۔ جمعدار کے ساتھ بھی اس کا سلوک اور برتاؤ ایسے تھا جیسے وہ جمعدار کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی ہو، لیکن یہ اس لڑکی کی فریب کاری تھی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کس کی بیوی کس کو چاہتی ہے۔ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جمعدار کی بیوی جمعدار کو نہیں بلکہ مقتول کو چاہتی تھی، اور جمعدار کو پتہ چل گیا کہ ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ میں نے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ رابی کا دل کہیں اور ہے، جمعدار رابی پر بھروسہ کیوں کرتا تھا۔ میں نے معلوم کرنا تھا کہ جمعدار کا رویہ رابی کے ساتھ کیا تھا۔ اس سوال کا جواب مجھے ان لوگوں سے مل گیا۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رابی روتی رہتی ہے اور وہ جمعدار کو پسند نہیں کرتی۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جمعدار رابی پر بہت سختی کرتا ہے۔ جمعدار نے شادی کی تھی تو اس وقت وہ 15 دنوں کی چھٹی آیا تھا۔ 4-5 مہینوں بعد وہ 7 دنوں کی چھٹی پر آیا اور اب وہ 1.5 مہینے کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ یہ اس کی حماقت تھی کہ اس نے اپنی نوجوان بیوی کو اکیلا گھر میں چھوڑا ہوا تھا۔ رابی کو اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت تھی جو اسی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن وہ 1 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن وہاں رہ سکتی تھی۔
ان سب نے بتایا کہ جمعدار نے رابی کو مارا پیٹا بھی تھا، لیکن انہیں اس کا یقین نہیں تھا، یہ سنی سنائی بات تھی۔ البتہ یہ سب کو یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ جمعدار رابی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا اور اسے دبا کر رکھتا تھا۔ تفتیش میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس پر قتل کا شبہ کیا جا رہا ہے اس میں قتل کرنے کی ہمت اور جرأت ہے یا نہیں۔ اس جمعدار کے متعلق یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ اس میں وہ تمام وصف موجود تھے جن کا کسی قاتل میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں غصہ بھی تھا، جسمانی طاقت زیادہ اور عقل کم تھی، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا حاکم سمجھتا تھا جسے کوئی پکڑ ہی نہ سکتا ہو۔ میری نگاہ میں قاتل وہی تھا۔ مجھے شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے تفتیش کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ میرا دماغ تھک گیا تھا۔ میں نہایا دھویا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور تقریباً 1 گھنٹہ سویا رہا۔ اس سے میرا دماغ کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے رابی کو بلوا بھیجا۔ اتنے میں لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی۔ گاؤں میں جو کوہرام مچا ہوگا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ مقتول بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ گولی ناف کے دائیں طرف اور ذرا نیچے سے جسم میں داخل ہوئی تھی۔ گولی اوپر کو گئی، اس سے انتڑیاں اور معدہ کٹا، پھر اس گولی نے دل کے بالکل نیچے سے دل کو کاٹا اور گولی کندھے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکل گئی اور اس سے موت واقع ہوئی۔ یہ رائے ماہرین نے دینی تھی کہ گولی کتنے فاصلے سے فائر ہوئی، لیکن اتنی سی رائے تو میں خود بھی دے سکتا تھا کہ یہ گولی بہت قریب سے فائر کی گئی تھی۔ قریب سے مراد 1 گز یا زیادہ سے زیادہ 2 گز کا فاصلہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گولی دور سے آتی تو پیٹ اور اندر کے دیگر نرم اعضاء کو کاٹ دیتی، لیکن ہڈی کو نہ توڑ سکتی، نہ اس میں سے گزر سکتی اور جسم کے اندر ہی رہتی۔ رابی کو میرے پاس لایا گیا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ رابی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا قد لمبا اور نہایت موزوں اور رنگ گورا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ناک کا نیچے والا حصہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت روتی رہی ہے۔ میرے سامنے آ کر اس کے چہرے پر غم کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی آ گئی۔ کوئی بھی مشتبہ، ملزم یا گواہ پولیس کے سامنے آتا ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ تھانے دار کیا پوچھے گا اور وہ کیا جواب دے گا۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا، لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق اسے کسی اور راستے پر چڑھا دیا۔ اتنا نہ گھبراؤ رابی، تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر تمہارا کوئی قصور ہوگا بھی تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا، ڈرو نہیں۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا جیسے میں نے اسے گالی دے دی ہو۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ تم حیران ہو رہی ہو کہ ایک تھانے دار اس طرح کی بات کیوں کہہ رہا ہے۔ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ میں کل کا یہاں آیا ہوا ہوں۔ اس وقت تک میں بہت سے لوگوں سے تمہارے متعلق، تمہارے خاوند اور شیرے کے متعلق سب کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ سب نے کہا ہے کہ رابی پر بہت ظلم ہوا ہے۔ میں مان گیا ہوں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی اس وحشی جمعدار کے ساتھ کرا کے اچھا نہیں کیا۔ میں ہوتا تو تمہاری شادی شیرے کے ساتھ کراتا۔ اس لڑکی کا رد عمل یہ تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے، پھر اس کی سسکیاں نکلنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ میں نے شفقت، پیار اور ہمدردی کی باتیں جاری رکھی۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھل گئی۔ میں اس کے بیان کو اتنا لمبا بیان نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں جو کچھ بھی پوچھوں وہ ٹھیک ٹھیک بتاتی چلے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس کا اگر کوئی جرم یا قصور ہوا تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا۔ میری محنت اور میری استادی ضائع نہیں ہوئی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سی لڑکی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ میں لینا میرے لیے یا کسی بھی تھانے دار کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس لڑکی کی تو یہ حالت تھی جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور وہ خلا میں لٹک رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھال لیا، یا یوں کہیں کہ میں نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ میں نے اس پر سوال کرنے شروع کر دیے اور وہ جواب دینے لگی۔ اسے تسلیم کیا کہ وہ شیرے کو صرف
چاہتی ہی نہیں تھی، بلکہ شیرے سے اس کی محبت اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جمعدار کو اس نے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جمعدار کے ساتھ شادی کے بعد بھی وہ شیرے سے ملتی رہی ہے، لیکن اس نے یہ تسلیم نہ کیا کہ شیرہ اس کی غیر حاضری میں رات کو اس کے گھر جاتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے یہ بات منوا لوں، لیکن وہ نہ مانی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ گھر میں 2 بچے، بڑا بچہ 11-12 سال کا ہے۔ شیرہ رات کو میرے گھر کبھی نہیں آیا تھا۔ کیا جمعدار نے تمہیں کبھی مارا پیٹا بھی ہے؟ نہیں، اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، اس نے مجھے کبھی مارا پیٹا نہیں۔ کیا تم نے اپنے خاوند کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ تم اسے چاہتی ہو اور شیرے کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں؟ جی ہاں، وہ یہ تو مانتا تھا کہ میں اسے چاہتی ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا تھا کہ میں شیرے کو نہیں چاہتی۔ یہ شک اس کے دل میں موجود رہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے خاوند کی شیرے کے باپ اور بھائیوں سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ہاں جی، مجھے معلوم ہے۔ اگر لوگ ان کے درمیان نہ آ جاتے تو خون بہہ جاتا۔ کیا تمہارے خاوند نے تمہیں شیرے کے ساتھ کہیں دیکھ لیا تھا؟ میرے اس سوال پر وہ کچھ گھبرائی، لیکن جلدی سنبھل گئی۔ نہیں جی، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے خاوند کا ریوالور کہاں گیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر میں یہ کہوں کہ ریوالور تمہارا خاوند خود لے گیا تھا تو تم کیا کہو گی؟ میں بھی یہی کہتی ہوں۔ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ شیرے کو اسی نے اپنے ریوالور سے مارا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، کل شام جب وہ گھر آیا تو تم نے اسے بتایا کہ تھانے دار کا بلاوا آیا ہے، تو کیا ایسا ہوا تھا کہ جمعدار کسی کمرے میں گیا ہو؟ مجھے شک ہے کہ اس نے ریوالور کہیں چھپا دیا ہوگا۔ نہیں، اس نے بندوق اور تھیلا مجھے دیا اور کہنے لگا کہ میں تھانے دار کی بات سن کر آتا ہوں۔ وہ کسی کمرے میں نہیں گیا تھا۔ گھر میں کوئی اور آدمی آیا کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار گھر میں آتا ہوگا جو تمہاری نظر بچا کر ریوالور اور 6 گولیاں نکال کر لے گیا۔ میرے گھر میں کوئی آدمی نہیں آتا۔ کوئی عورت آ جاتی ہے تو وہ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ میں ٹرنکوں کی چابیاں ایسی جگہ چھپا کر رکھتی ہوں جو کسی کو بھی معلوم نہیں، بچوں کو بھی معلوم نہیں۔ اس لڑکی کے بیان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ریوالور جمعدار خود لے گیا تھا اور اس نے کہیں چھپا دیا، لیکن میں لڑکی کی ہر بات کو سچ نہیں مان سکتا تھا، کیونکہ مقتول اس کا محبوب تھا اور جس کی وہ بیوی تھی اسے وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر مکمل اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بیان کی تصدیق یا تردید لازمی تھی۔ اس گھر میں 2 بچے بھی تھے جنہیں میں نے پہلی ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ اب مجھے ان بچوں کی ضرورت تھی۔ بچے معصومیت اور بھولے پن میں بڑے کام کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں۔ میں نے حکایت میں ایک لطیفہ پڑھا تھا۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہتی ہے کہ بچوں میں یہ خرابی ہے کہ سچ بات کہہ دیتے۔ دوسری عورت کہتی ہے کہ بچوں میں اصل خرابی یہ ہے کہ غلط موقع پر سچ بول دیتے۔ میں نے جمعدار کے بیٹے کو بلوا بھیجا۔ بچہ جب میرے سامنے آیا تو وہ مجھے بڑا پیارا لگا۔ رابی کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا تھا کہ اسے بالکل الگ بٹھائے اور خاص کر جمعدار سے بچا کر رکھے۔ میں نے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے کر گلے لگایا اور اس سے پیار کیا۔ اس کی عمر 11 سال کے لگ بھگ تھی اور وہ 4تھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ تمہاری امی کیسی تھی؟ امی نہیں تھی، وہ ماں جی تھی۔ امی یہ ہے، ماں جی بھی اچھی تھی، امی بھی اچھی ہے۔ دونوں میں سے کون اچھی ہے؟ ماں جی مر گئی ہے، اس امی کو میں نہیں مرنے دوں گا۔ بچے کا انداز یہ تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ میری کوئی چیز اسے نظر آتی تھی تو اسے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے میں تفتیش نہیں کر رہا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ اسے بٹھا کر پابند نہ کروں۔ اسے میری بیلٹ نظر آ گئی جو میرے قریب دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ریوالور تھا۔ بچہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور ریوالور کو دیکھنے لگا۔ یہ پستول آپ کا ہے؟ اس نے پوچھا۔
ہاں بیٹا، یہ میرا ہے۔ تمہارے ابا کا بھی پستول ہے؟ ہاں، وہ بھی ایسا ہی ہے، اس سے چھوٹا ہے۔ تمہارا ابا کہتا ہے وہ کوئی لے گیا ہے، تمہیں پتہ ہے کون لے گیا ہے؟ پتہ نہیں، ابا مجھے اور امی کو اور میری بہن کو گالیاں دیتا تھا کہ پستول کدھر کر دیا ہے۔ تمہارا ابا تمہاری امی کو مارتا کیوں ہے؟ ابا نے امی کو 2 دفعہ مارا تھا، وہ امی کو اندر لے گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی کہ ابا نے امی کو مارا اور امی باہر آ کر روتی رہی۔ تم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، مجھے اور میری بہن کو ابا نے کہا تھا کہ اندر نہ آنا۔ ابا کچھ تو کہتا ہوگا۔ 4-5 دن ہوئے ابا نے امی کو مارا تھا، میں برآمدے میں تھا۔ ابا کہہ رہا تھا کہ اب اس کو کہنا کہ یہاں آئے۔ ابا یہ بھی کہتا تھا کہ تم دونوں کی لاشیں دریا میں پھینک آؤں گا۔ تم نے ابا سے پوچھا نہیں تھا کہ یہاں کون آتا ہے جس کی لاش وہ دریا میں پھینک آئے گا؟ نہ جی، میں پوچھتا تو ابا مجھے بھی مارتا۔ میں کبھی بچے کے اسکول کی، کبھی اس کی دلچسپی کی کوئی بات اور کبھی اپنے مطلب کی کوئی بات پوچھ لیتا تھا۔ بہت زیادہ باتیں ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بچے کو اس مقام پر لے آیا جہاں میں اسے لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جمعدار کی غیر حاضری میں کبھی کبھی رات کو مقتول رابی کے پاس جاتا تھا۔ بچے نے میری باتوں میں آ کر بتایا کہ ایک رات پہلے جب جمعدار شکار کے لیے اپنے دوست کے گاؤں گیا ہوا تھا، رات کو بچے کی آنکھ کھلی، وہ برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ بچے نے دیکھا کہ رابی اپنی چارپائی پر نہیں تھی۔ بچے کو ڈیوڑی میں کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی، آواز اونچی نہیں تھی۔ رابی باہر والا دروازہ بند کر کے ڈیوڑی سے برآمد ہوئی تو بچے نے اس سے پوچھا کہ وہ ڈیوڑی میں کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ باہر کوئی آدمی اور عورت باتیں کرتے جا رہے تھے۔ میں پیشاب کرنے گئی تھی، سو جاؤ۔ میں نے بچے سے کریت کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ڈیوڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز اچھی طرح سنی تھی۔ بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ آدھی رات سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا۔ اس سے مجھے شک سا ہوا۔ میں نے بچے کو باہر بھیج کر رابی کو بلایا۔ رابی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے اور اگر تمہارا کوئی جرم یا قصور میرے سامنے آیا تو میں اس پر پردہ ڈال دوں گا، لیکن تم نے میرے آگے جھوٹ بولا ہے۔ نہ جی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ شیرا کبھی رات کو بھی تمہارے گھر آیا ہے؟ تم نے جواب دیا تھا کہ شیرا رات کے وقت تمہارے گھر کبھی نہیں آیا، وہ کل رات تمہارے گھر آیا تھا۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور کچھ بھی نہ کہا۔ کہہ دو یہ غلط ہے، پھر میں تمہیں سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ بولو رابی، اگر وہ رات کو تمہارے گھر گیا بھی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ میری ہمدردی اور شفقت کی باتوں کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ مقتول کی بجائے کوئی اور آدمی اس کے پاس آیا ہوگا۔ رابی، وہ کون تھا جو تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ شیرا نہیں تھا تو کوئی اور تھا۔ اچانک وہ بیدار ہو گئی، اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ میں ایسی بدکار نہیں کہ میرے پاس کوئی اور بھی آتا ہوگا، اس نے کہا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ کیا آپ سچے دل سے میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں؟ ایسی بات مشتبہ اس وقت کہا یا پوچھا کرتا ہے جب وہ اقبال جرم کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ تھانے دار سے وعدہ لیتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا یا وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا یا اس کے خلاف جو مقدمہ تیار کیا جائے گا وہ کمزور رکھا جائے گا تاکہ وہ عدالت سے بری ہو سکے۔ اس مقام پر آ کر تھانے دار اس قسم کے ملزموں کے لیے رحمت کے فرشتے بن جاتے۔ کوئی بھی ملزم نہیں جان سکتا کہ تھانے دار رحمت اور محبت کا جعلی فرشتہ بن گیا ہے۔ رابی اسی مقام پر آ گئی تھی۔ میں دلی طور پر اس کا ہمدرد تھا، لیکن اس نے اگر کوئی سنگین جرم کیا تھا تو پھر میری ہمدردی اپنے فرض کے ساتھ تھی جس کی مجھے تنخواہ ملتی تھی۔ ذرا اس ماں کا تصور
کریں جس کا اتنا خوبصورت اور نوجوان بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ اس قتل کا باعث یہ لڑکی تھی۔ گو وہ قاتل نہیں تھی، لیکن اس میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ اس کے سینے میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھے قاتل تک پہنچا سکتی ہے، اور لڑکی یہ بات بتانے سے ڈر رہی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اتنا ہی تسلیم کرے گی کہ مقتول رات کو اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ تسلیم کر لینا میرے لیے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ یہ قتل کا باعث تھا جو مجھ پر پہلے ہی واضح ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے سینے سے کوئی اور بات نکالنے کے لیے ہمدردی اور خلوص کی ایسی باتیں اور ایسی ایکٹنگ کی کہ مجھے خود اپنے آپ پر شک ہونے لگا کہ میں مخلص، ہمدرد اور شریف آدمی ہوں۔ میں نے جتنے بھی تیر چلائے وہ سب ٹھکانے پر لگے۔ میں نے ان میں سے کئی تیر ہوا میں چلائے تھے، وہ بھی ضائع نہ ہوئے۔ یہ میری استادی ہی تو تھی کہ لڑکی دیہاتن تھی، اور دوسرے یہ کہ اس کے جذبات میں طوفان آیا ہوا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ پولیس کے قبضے میں تھی۔ میں آپ کو ساری بات سنا دیتی ہوں۔ شیرا کبھی کبھی رات کو میرے پاس آیا کرتا تھا۔ میں اسے خود کہیں اشارہ کر دیتی تھی کہ آج رات کو آنا، یا چوکیدار کی بیوی کی زبانی اسے پیغام بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ آدھی رات کو آیا کرتا تھا۔ میں اس رات باہر والا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا کرتی تھی۔ اس نے بہت قسمیں کھا کر کہا کہ اس کی اور شیرے کی محبت بالکل پاک تھی، اور وہ ڈیوڑی میں بیٹھ کر دل کی باتیں کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کی محبت پاک تھی یا ناپاک۔ میں نے بہرحال اس لڑکی کو خوب ہوا دی اور ایسی باتیں کہیں کہ انہیں شیریں فرہاد، لیلا مجنوں اور ہیر رانجھے کی صف میں کھڑا کر دیا۔ وہ جو میرے خاوند اور شیرے کے بھائی میں جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا اور دونوں طرف کے آدمی لڑائی کے لیے نکل آئے تھے، اس کی ایک وجہ تھی۔ ایک روز پہلے کی بات ہے، میں بچوں کو اسکول بھیج کر کھیتوں میں چلی گئی۔ میرا خاوند چھٹی آیا ہوا ہے، یہ کہیں باہر نکل گیا تھا۔ شیرے نے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تو وہ بھی آ گیا۔ ہم دونوں اونچے فصل کی اوٹ میں کھڑے ہوئے۔ خطرہ تھا کہ کوئی دیکھ لے گا، اس لیے شیرا چلا گیا اور میں دوسری طرف چلی گئی۔ گھر آئی تو خاوند نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ اس وقت اپنے رشتہ دار کے چوبارے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اس نے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں تو اس لڑکے کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن وہ میرا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ اس وقت تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شام کو خاوند باہر سے آیا تو مجھے اندر لے گیا۔ دونوں بچوں کو اس نے کہا کہ وہ باہر کھیلیں، اندر نہ آئیں۔ میرے خاوند کو کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کی خیر حاضری میں شیرا رات کو جب گاؤں والے سو جاتے ہیں میرے پاس آتا ہے۔ خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اس پر ہم دونوں میں بک بک ہوتی رہی۔ پھر اس نے میرے منہ پر 3-4 تھپڑ مارے اور کہا کہ اب اسے کہنا یہاں آئے، میں تم دونوں کی لاشیں دریا میں پھینک آؤں گا۔ اس سے پہلے بھی اس نے تمہیں کبھی مارا تھا؟ 2 دفعہ، اسی بات پر۔ اس وقت بھی یہ چھٹی آیا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، لیکن شیرے کا نام سن کر میرا دشمن ہو جاتا ہے۔ میں نے 2 دفعہ اس سے تھپڑ کھائے اور گالیاں بھی کھائیں، لیکن اب تیسری دفعہ میں برداشت نہ کر سکی۔ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ماں باپ نے یہ سوچ کر مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا کہ اس کی زمینداری بھی ہے اور فوج میں جمعداری کا عہدہ بھی ہے، اس لیے لڑکی سکھی رہے گی۔ انہوں نے مجھے اس شخص کے ساتھ زبردستی نہیں باندھا تھا، انہوں نے میرا بھلا سوچا تھا۔ میں انہیں یہ کہہ کر پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ یہ آدمی مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب بھی انہیں بتانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میرا دماغ پھرنے لگا اور بار بار یہ خیال آنے لگا کہ اس خاوند کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ 4-5 دنوں بعد میرے خاوند نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ایک دوست کے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ شکار کے لیے جا رہا تھا اور اس نے 1-2 راتیں اپنے دوست کے پاس رہنا تھا۔ وہ چلا گیا تو میں نے شیرے کو پیغام بھیجا کہ رات کو آئے۔ شیرا آ گیا۔ میں بہت روئی اور شیرے کو کہا کہ میں اب اس آدمی کو اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔
میں نے یہ بھی کہا کہ اس سے آزاد ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے جان سے ہی مار دیا جائے۔ ان لوگوں کے لیے کسی کو جان سے مار دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس لڑکی نے آگے جو بیان دیا وہ میں اپنے الفاظ میں سناؤں گا، اس کے ساتھ اپنا تجربہ اور رائے بھی پیش کرتا جاؤں گا۔ ان دونوں کی عمروں پر غور کریں۔ شیرے کی عمر 17 سال تھی اور رابی 19 یا 20 سال کی تھی۔ یہ نادان عمر تھی جس میں عقل پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور فطرت بارود کی طرح ہوتی ہے۔ ذرا سا شرارہ ملا تو بارود دھماکے سے اڑ گیا اور جو چیز قریب ہوئی اسے بھی اڑا دیا۔ ان دونوں کے جذبات تو بہت ہی زیادہ مشتعل تھے۔ پھر یہ دیہاتی اور ان پڑھ تھے اور ایسی قوم کے فرد تھے جو للکارنے اور للکار کا جواب للکار سے دینے کی عادی تھی۔ شیرے نے کہا کہ وہ زہر لائے گا اور رابی جمعدار کو زہر پلائے گی۔ رابی انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، وہ زہر پلانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن شیرے نے کہا کہ وہ پکڑی جائے گی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مرد کو جان سے مارنا مرد کا کام ہے، وہ خود یہ کام کرے گا۔ شیرے کو امید تھی کہ جمعدار دنیا میں نہ رہا تو وہ اپنے والدین کو مجبور کر دے گا کہ اس کی شادی رابی کے ساتھ کر دیں۔ رابی نے کہا کہ اس کی شادی شیرے کے ساتھ نہ ہو سکی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یہ سن کر شیرہ بھڑک اٹھا۔ وہ تو یہ سن کر پہلے ہی بھڑکا ہوا تھا کہ جمعدار نے رابی کو تھپڑ مارے ہیں۔ دونوں قتل کا ایسا طریقہ سوچنے لگے جس سے قاتل کا سراغ نہ ملے۔ رابی نے مجھے 2-3 طریقے سنائے لیکن ان میں پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ شیرے کا دھیان اس طرف گیا کہ جمعدار شکار کھیلنے گیا ہے۔ اس نے رابی کو وہ جگہ بھی بتائی تھی جہاں کبھی کبھی 1-2 ہرن نظر آتے ہیں۔ میں وہ علاقہ جانتا ہوں، شیرے نے کہا۔ اگر مجھے بندوق مل جائے تو میں وہاں چلا جاؤں اور اس جمعدار کو تلاش کر کے اور چھپ کر اسے گولی مار دوں اور چھپتا چھپاتا وہاں سے نکل آؤں، لیکن بندوق نہیں ملے گی۔ پستول لے جاؤ، اندر ٹرنک میں پڑا ہے۔ لیکن نہیں شیرے، تمہیں وہاں کوئی دیکھ لے گا۔ یہ ٹھیک ہے، پستول نیفے میں اڑس لوں گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا، وہاں مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس علاقے میں چھوٹی بڑی پہاڑیاں ہیں اور درختوں کا جنگل ہے، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو چھپ کر اس پر گولی چلا دوں گا، تم پستول نکالو۔ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ شیرے نے ریوالور کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ریوالور میں گولیاں کس طرح ڈالی جاتی ہیں۔ اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ گھوڑا دبانے سے گولی فائر ہوتی ہے۔ گھوڑا ٹریگر کو کہتے ہیں۔ جمعدار نے پیار پیار میں رابی کو ریوالور لوڈ کرنا یعنی اس کے سلنڈر میں گولیاں ڈالنا سکھایا تھا اور اسے یہ بھی بتایا تھا کہ گولی کس طرح فائر کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہ ایک گولی فائر ہو جاتی ہے تو سلنڈر خود ہی گھوم کر دوسری گولی کو نالی کے سامنے لے آتا ہے۔ جمعدار نے اسے گولی چلا کر نہیں دکھائی تھی، اسے شست باندھنا سکھایا تھا۔ جذبات کے مارے ہوئے ان دو احمقوں نے قتل کا پلان یہ بنایا کہ رابی جمعدار کے ریوالور میں 6 گولیاں بھر کر شیرے کو دے دے گی۔ شیرہ وہاں چلا جائے گا جہاں جمعدار اپنے دوست کے ساتھ شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ شیرہ چھپ کر جمعدار کو دیکھے گا، وہ اسے نظر آ گیا تو چھپ کر جمعدار پر گولی چلا دے گا۔ اس گولی کے دھماکے کو شکاری کی بندوق کا دھماکہ سمجھا جائے گا اور وہاں کوئی اور لوگ ہوئے تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ شیرہ ریوالور نیفے میں اڑس کر واپس آ جائے گا اور رابی کو دے دے گا اور ابھی ریوالور واپس پاؤچ میں ڈال کر ٹرنک میں رکھ دے گی اور اس طرح قاتل کا سراغ نہیں ملے گا۔ ایک وہ قتل ہوتا ہے جسے نفسیات کے ڈاکٹر ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ پولیس اور قانون کی زبان میں اسے فوری اشتعال کہتے ہیں۔ کسی وجہ سے اتنا زیادہ اشتعال اور اتنا زیادہ غصہ آ گیا کہ دماغ معاف ہو گیا اور درندگی غالب آ گئی۔ یہ ایسا پاگل پن ہے جس کا نتیجہ قتل ہوتا ہے۔ یہ قتل کوئی بزدل اور کوئی انتہائی شریف آدمی بھی کر سکتا ہے۔ ایک قتل باقاعدہ منصوبہ یعنی پلان بنا کر کیا جاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح رابی اور شیرے نے بنایا تھا،
لیکن پلان تیار کرنے کے لیے خاص قسم کے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب پلان کوئی پیشہ ور قاتل ہی بنا سکتا ہے، یا وہ آدمی جو جانتا ہو کہ پولیس تفتیش اور سراغ رسانی میں کن چیزوں کو دیکھتی ہے۔ قتل کی واردات میں پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے غیر معمولی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رابی اور شیرے میں غیر معمولی عقل کہاں سے آتی؟ ان میں معمولی سی عقل بھی نہیں تھی، اور اگر کچھ عقل تھی تو اس پر جذبات کا اور انتقام کے غصے کا آسیب سوار تھا۔ رابی شیرے کو اندر لے گئی۔ دونوں بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ٹرنکوں والے کمرے میں جا کر رابی نے لالٹین جلائی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے ٹرنک کھولا، ریوالور اور گولیوں والی بیلٹ نکالی، اس میں سے ریوالور نکالا اور اس کا سلنڈر باہر نکال کر بیلٹ میں سے 6 گولیاں کھینچی اور یہ سلنڈر میں ڈال کر سلنڈر بند کر دیا۔ اس نے ریوالور شیرے کے ہاتھ میں دے کر بازو آگے کو لمبا کیا اور ریوالور کی نالی پر 2 جگہ انگلی رکھ کر اسے بتایا کہ شست کس طرح لی جاتی ہے، پھر اسے بتایا کہ گولی کس طرح فائر کی جاتی ہے۔ اس گھوڑے کو ویسے ہی نہ دبا دینا ورنہ گولی چل جائے گی۔ شست صحیح لے کر گھوڑا دبانا۔ رابی کو معلوم نہیں تھا کہ ریوالور کی گولی نشانے پر مارنے کے لیے کتنی زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریوالور ہاتھ میں لے کر بازو آگے کو کیا جاتا ہے، جب ٹریگر دبایا جاتا ہے تو ریوالور کی نالی بھی آگے سے نیچے ہو جاتی ہے، اس لیے گولی نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ شیرا نشانے پہ گولی چلا سکتا۔ ان دونوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ریوالور سے کتنی دور تک گولی پورا اثر کرتی ہے۔ ریوالور کا رینج زیادہ نہیں ہوتا۔ انہیں یقین تھا کہ جس آدمی کی طرف ریوالور کی نالی کر کے فائر کرو وہ آدمی مر جاتا ہے۔ شیرا ریوالور نیفے میں اڑس کر چل پڑا۔ رابی نے بیلٹ، ریوالور اور 6 گولیوں کے بغیر ٹرنک میں وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ لالٹین بجھا کر وہ ڈیوڑی میں گئی اور شیرے سے کہا کہ اسے جمعدار کہیں نظر نہ آئے تو وہ واپس آ جائے، اور رات کو جب سب سو جائیں تو وہ ریوالور واپس دے جائے۔ شیرا چلا گیا۔ میں باقی رات سوئی نہیں، دل پر بوجھ پڑ گیا تھا اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی دل اتنا زیادہ گھبرانے لگتا کہ میں ارادہ کر لیتی کہ صبح ہوتی شیرے کے گھر کسی بہانے چلی جاؤں گی اور اسے اشارہ کروں گی کہ وہ میرے خاوند کے پیچھے نہ جائے۔ مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ شیرا پکڑا جائے گا، لیکن یہ سوچ آ جاتی کہ شیرے کے گھر تو میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے ساتھ میرے خاوند کی لڑائی تھی۔ پھر خیال آتا کہ اس جمعدار کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ رات گزری۔ صبح گھبراہٹ اور بے چینی رات سے بھی زیادہ تھی۔ ہاتھ کانپتے تھے، بات کرتی تھی تو زبان کانپتی تھی۔ رات کو تو یہ خیال آتے رہے کہ میں نے شیرے کو پستول دے کر اچھا کیا ہے، اور کبھی خیال آتا کہ اچھا نہیں کیا ہے، لیکن دن کی روشنی میں تو یہی ایک خوف سوار ہو گیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا اور شیرا پکڑا جائے گا اور میں بھی پکڑی جاؤں گی کہ پستول میں نے نکال کر دیا تھا۔ قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اپنا کوئی غم نہیں تھا، اس گھر سے تو جیل خانہ اچھا تھا۔ میں صرف یہ دعا کرتی تھی کہ شیرے کو کچھ نہ ہو۔ مجھے جب پتہ چلا کہ کسی جگہ شیرے کی لاش ملی ہے تو میں اس وقت کھڑی تھی، مجھے چکر آیا اور میں نے دروازے کا کواڑ پکڑ لیا۔ معلوم نہیں میں زندہ کس طرح رہی۔ پھر ایسے ہوا کہ میرا غم یک لخت ختم ہو گیا اور مجھ میں دلیری پیدا ہو گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اگر پکڑی نہ گئی تو جمعدار کو زہر پلا دوں گی، پھر یہ زہر خود بھی پی لوں گی۔ میرے دماغ میں یہی بات آتی تھی کہ شیرے کو جمعدار نے دیکھ لیا ہوگا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب یہ پتہ چلا کہ شیرے کو گولی لگی ہے تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اسے میرے خاوند نے گولی ماری ہے۔ شام کو نمبردار اسے بلانے آیا تو میں خوش ہوئی کہ اسے پولیس گرفتار کر لے گی۔ وہ آیا تو میں نے اسے بتایا کہ گاؤں میں پولیس اتری ہوئی ہے اور آپ کو تھانے دار نے بلایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں راستے میں سن آیا ہوں کہ شیرا قتل ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے قتل ہونا ہی تھا۔
دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بدبخت نے کسی کی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میں نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے بندوق اور دوسری چیزیں مجھے دیں اور کہنے لگا کہ میں پہلے تھانے دار کی بات سن لوں۔ معلوم نہیں اس نے کیوں بلایا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اس کے تھیلے میں سے پرندے وغیرہ نکال کر دیکھا۔ میں پستول کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن پستول نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شیرا اس پستول کی گولی سے نہیں مر سکتا، کسی اور نے اسے گولی ماری ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ افواہ ہے کہ شیرا گولی سے مرا ہے۔ وہ گولی سے مرا ہے رابی، پستول کی گولی سے؟ یہ معلوم نہیں۔ اگر مجھے تمہارے خاوند کا ریوالور مل جاتا تو شاید پتہ چل جاتا کہ اس کی گولی سے مرا ہے یا کسی اور کی گولی سے۔ یہ ایک معمہ تھا۔ مقتول ریوالور لے کر گیا تھا اور گولی سے مارا گیا۔ وہ شکار کے علاقے سے دور مارا گیا تھا، وہ اس علاقے تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ میں نے خاصی مغز کھپائی کر کے حساب لگایا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا، پیدل چلتے جائے واردات تک کتنے وقت میں پہنچا ہوگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے موت کا وقت معلوم کیا۔ جائے واردات سے شکار گاہ تک ابھی تقریباً 5 میل کا فاصلہ باقی تھا۔ میرے اندازاً حساب کے مطابق وہ شکار گاہ تک پہنچ ہی نہیں سکا تھا۔ ایک صورت یہ سامنے آتی تھی کہ مقتول کو راسنوں نے روکا، مقتول نے ریوالور نکالا، راسنوں نے اس پر قابو پا لیا اور اسی ریوالور سے اسے مار کر چلے گئے اور ریوالور ساتھ لے گئے۔ رابی نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ بات صاف ہو گئی تھی کہ ریوالور جمعدار نہیں لے گیا تھا بلکہ رابی نے مقتول کو دیا تھا۔ اس کے باوجود میں جمعدار کو مشتبہوں کی فہرست سے خارج نہیں کر سکتا تھا اور میں نے رابی کو بھی مشتبہ رکھنا تھا۔ اس نے جو بیان دیا تھا وہ اس کا اپنا بیان تھا۔ جس طرح اس نے پہلے جھوٹ بولے تھے اسی طرح یہ بیان بھی یا اس کا کچھ حصہ غلط ہو سکتا تھا۔ وہ جسے پاک محبت کہتی تھی وہ ناپاک بھی ہو سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ میں تفتیش اور حالات کے بھنور میں پھنس گیا تھا۔ میں سب کو تھانے لے گیا۔ میں نے جمعدار کو نہ بتایا کہ اس کی بیوی نے یہ بیان دیا۔ جمعدار نے مجھے کہا کہ میں اس کو اور اس کی بیوی کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ اسے مقتول کے رشتہ داروں سے مل کر پریشان اور بے عزت کیا جا رہا ہے۔ جناب جمعدار صاحب، میں جب آپ کو فارغ کر دوں گا تو آپ اپنے کمانڈنگ آفیسر کو نہیں وائسرائے کو اطلاع دے دینا کہ بے وقوف سے ایک تھانے دار نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آپ کو جمعدار وائسرائے نے بنایا ہے، اسی لیے جمعداروں، صوبیداروں اور صوبیدار میجروں کو VCO یعنی وائسرائے کمیشنڈ آفیسر کہتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ وائسرائے نے کمیشن آپ کو دی اور قانون مجھے دے دیا، اور مشکل در مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ وائسرائے کو آپ کی کمیشن سے زیادہ اپنے قانون سے پیار ہے۔ یہ تو ایک طرح کی جھک جھک تھی جو تھانے میں لگی رہتی تھی اور ہم اپنے کام کرتے ہی رہتے تھے۔ میں آپ کو وہ باتیں سناتا ہوں جن میں آپ کی دلچسپی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جمعدار کا ریوالور میرے لیے معمہ بن گیا تھا۔ ریوالور جو لے گیا تھا وہ خود قتل ہو گیا تھا۔ میں اس معمے کا جواب جمعدار سے مانگ رہا تھا اور جمعدار غصے میں تڑپ تڑپ کر بے حال ہو رہا تھا۔ کبھی میرے ذہن میں یہ شک بھی اٹھتا تھا کہ شیرے کو جمعدار اور رابی نے مل کر مارا ہے۔ وہ دن بھی گزر گیا، رات آئی اور گزر گئی۔ صبح سویرے سویرے تھانے میں 2 چارپائیاں آئیں۔ یہ 2 زخمی تھے جو تھانے سے 2.5-3 میل دور ایک گاؤں سے لائے گئے تھے۔ دونوں کو گولیاں لگی تھیں۔ ایک کی بائیں ران سے گولی گزر گئی تھی اور دوسرے کے کندھے سے گزری تھی۔ دونوں کا خون بہہ رہا تھا، زخموں پر کپڑے بندھے ہوئے تھے، پھر بھی خون نکل رہا تھا۔ وہ دونوں ہوش میں تھے۔ میں نے اپنے جونیئر سب انسپکٹر سے کہا کہ وہ یہ کیس لے لے۔ وہ زخمیوں کو اٹھوا کر ہسپتال لے گیا اور اس دوران ان سے بیان بھی لیتا رہا۔ ہسپتال سے وہ بڑی تیزی سے آیا اور کاغذی کارروائی مکمل کر کے اس نے میری گھوڑی لی اور 3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر بہت تیزی سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ ملزم پکڑنے
یہ اب اس کا کیس تھا، میں دوسرے کیسوں میں مصروف تھا، اور اس وقت تو میرے دماغ پر شیرے کا قتل اور جمعدار کا ریوالور سوار تھا۔ یہ سب انسپکٹر راہتک کا رہنے والا ہندو رانگڑ تھا، جگن ناتھ اس کا نام تھا۔ نیا نیا سب انسپکٹر بنا تھا۔ انگریز اپنے دور حکومت میں ہر ذات کے ہندو کو فوج میں بھرتی نہیں کرتے تھے۔ چند ایک علاقوں کے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا، ان میں راہتک حصار کا علاقہ بھی شامل تھا۔ وہاں ہندوؤں کی 2-3 ذاتیں تھیں جنہیں جنگجو کہا جاتا تھا اور فوج میں بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان میں جگن ناتھ کی ذات بھی شامل تھی۔ چونکہ وہ جنگجو نسل سے تھا، اس لیے اس کی ذہنیت دوسرے ہندوؤں جیسی نہیں تھی، اپنی ڈیوٹی میں بڑا ہی سخت تھا، زندہ دل، ہنسنے ہنسانے والا، پینے پلانے والا، بدمعاش لیکن دیانتدار۔ وہ دوسرے دن کے پچھلے پہر واپس آیا، ایک ملزم کو ہتھکڑی لگا کر ساتھ لایا تھا اور اس کے ساتھ ایک ٹولہ گواہوں کا تھا۔ اس نے اشاریہ 38 کا ایک ریوالور جس سے 2 آدمیوں کو زخمی کیا گیا تھا برآمد کیا تھا، وہ اس نے میرے آگے رکھ دیا۔ دیہان سے ملک صاحب، اس میں 3 گولیاں فائر کی ہوئی ہیں اور 3 باقی ہیں۔ میں نے سلنڈر کھول کر دیکھا، 3 فائر کیے ہوئے راؤنڈ کھوکھے تھے اور 3 راؤنڈ بغیر فائر کیے پڑے تھے۔ جگن ناتھ نے اس ریوالور کی برآمدگی کا مشیر نامہ میرے آگے رکھا تو میں نے اس ریوالور کا نمبر پڑھا۔ تصدیق کے لیے ریوالور پر نمبر پڑھا کہ غلط نہ لکھا گیا ہو۔ مجھے یہ نمبر جانا پہچانا سا لگا۔ جمعدار کے ریوالور کا لائسنس اور بیلٹ اور اس میں جو گولیاں تھیں وہ سب میرے قبضے میں تھیں۔ میں نے لائسنس دیکھا، اس پر ریوالور کا وہی نمبر تھا۔ یہ ریوالور جمعدار کا تھا۔ میں نے جمعدار کو اندر بلایا اور اس سے اس کے ریوالور کا نمبر پوچھا جو اسے زبانی یاد تھا۔ اس نے نمبر بولا، یہ دیکھیں۔ میں نے ریوالور اس کے آگے کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہی ہے آپ کا ریوالور؟ دیکھنا اس میں لائیو راؤنڈ بھی ہیں۔ اس نے ریوالور ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے نمبر پڑھا، یہی ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ آپ باہر بیٹھیں۔ میں نے ریوالور اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے سب انسپکٹر جگن ناتھ کو کیس کی پوری رپورٹ لینے کے لیے بٹھا لیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ علاقہ ایڈوانس ہو گیا ہے، لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کی بجائے اب ریوالور استعمال ہونے لگے۔ یہ واردات جس میں 2 آدمی ریوالور کی ایک ایک گولی سے زخمی ہوئے تھے، یوں ہوئی تھی کہ ان دونوں زخمیوں کو خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک آدمی کے قتل کے جرم میں عمر قید ہوئی تھی۔ انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ کسی نکتے پر ہائی کورٹ نے دونوں کی عمر قید میں تخفیف کر دی اور سزا 8 سال رہ گئی۔ جیل کے قوانین کے مطابق انہیں معافی ملتی رہی۔ اس طرح وہ 6.5 سال بعد رہا ہو کر آ گئے۔ مقتول کے رشتہ داروں نے اب انتقام لینا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں خون کا بدلہ خون تھا۔ رہا ہونے کے کچھ روز بعد یہ دونوں جو غالباً سگے بھائی یا چچا زاد تھے، صبح اپنے کھیتوں میں گئے۔ ایک کھیت میں کوئی فصل نہیں تھی، اس کے ساتھ والے کھیت میں اونچی فصل تھی۔ دونوں آدمی خالی کھیت میں فصل والے کھیت کے قریب پیٹھ کر کے کھڑے تھے۔ پیچھے سے 2 گولیاں فائر ہوئیں۔ ایک گولی ایک کی ران میں لگی اور ایک دوسرے کے کندھے میں۔ گولی کا زخم تو ہوتا ہی ہے اور درد بھی ہوتا ہے، لیکن گولی کی دہشت بڑی ہوتی ہے۔ ان دونوں پر یہ دہشت طاری ہوئی۔ دونوں نے پیچھے دیکھا اور گر پڑے۔ انہیں تھانے لایا گیا۔ انہوں نے تھانے میں جب میں ان کے زخم دیکھ رہا تھا مجھے ایک آدمی کا نام بتایا تھا۔ انہوں نے جب گولیاں کھا کر پیچھے دیکھا تھا تو انہیں فصل میں یہ آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ فصل میں غائب ہو گیا۔ انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ وہ اس آدمی کا چھوٹا بھائی تھا جسے ان دونوں نے قتل کیا تھا اور 6.5 سال بعد رہا ہو کر گھر آ گئے تھے۔ جگن ناتھ نے اسی لیے بڑی تیزی سے کارروائی کی تھی کہ ملزم کو غائب ہو جانے سے پہلے پکڑے۔ ریوالور بھی برآمد کرنا تھا۔ اس نے ہسپتال جا کر دونوں زخمیوں کے بیان دیے اور واردات والے گاؤں جا پہنچا۔ ملزم گھر میں موجود تھا۔ اسے گرفتار کیا تو اس نے کہا کہ اس کے پاس ریوالور کہاں سے آیا۔ جگن ناتھ نے اس کے گھر کی تلاشی لی، ریوالور برآمد نہ ہوا۔ 2 گواہ مل گئے۔ ایک نے بتایا
کہ اس نے ملزم کو مینڈ پر چلتے چلتے فصل کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ پھر دونوں آدمی آئے اور ان پر وہیں سے گولیاں چلیں جہاں ملزم فصل میں گیا تھا۔ دوسرے گواہ نے گولیاں چلنے کے بعد فصل میں سے دوسری طرف سے ملزم کو نکلتے دیکھا تھا۔ ادھر بھی اونچی فصلیں تھیں۔ جگن ناتھ نے عقل کا یہ کمال دکھایا کہ ملزم گولیاں چلا کر جس طرف بھی گیا وہ راستہ اور ٹھکانہ معلوم کر لیا، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ ملزم اپنے راہٹ پر چلا گیا تھا جہاں سبزیوں کا باغ تھا۔ چونکہ ملزم موقع پر ہی پہچانا گیا تھا اس لیے شک نہیں تھا کہ ملزم کوئی اور تھا۔ جگن ناتھ نے اسے کہا کہ وہ ریوالور دے دے، لیکن وہ تو جرم سے ہی انکار کر رہا تھا۔ جگن ناتھ نے اسے رات کو اپنے ساتھ چوپال میں رکھا۔ اس نے جو کام تھانے میں آ کر کرنا تھا وہ وہیں کر لیا۔ یہ پولیس کا دوسرا طریقہ ہے جو ان بھوتوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ جگن ناتھ کو اس طریقے کی خاص مہارت تھی۔ 3-4 گھنٹوں کی محنت سے ملزم نے بتایا کہ اس نے ریوالور اپنے راہٹ کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ صبح جگن ناتھ اسے راہٹ پر لے گیا۔ 7 نمبردار اور 3-4 دیگر معزز افراد تھے۔ ان کے سامنے اس نے ریوالور کی نشاندہی کی۔ کنواں زیادہ چوڑا تھا اس لیے پانی زیادہ تھا۔ غوطہ لگانے والوں کے لیے کنویں کی تہہ سے ریوالور نکالنا مشکل تھا۔ جگن ناتھ کے کہنے پر راہٹ کے آگے بیل جوتے گئے اور راہٹ چلایا گیا۔ اس کے ساتھ جگن ناتھ نے یہ انتظام کیا کہ گاؤں کے 2 کنووں سے چرخیاں اکھاڑ کر رسے اور ڈول منگوائے، انہیں کھینچنے کے لیے بیل استعمال کیے۔ 3 گھنٹوں بعد کنویں کا پانی کم ہو گیا تو 2 آدمیوں کو اتارا گیا۔ کنویں میں اتنا پانی رہ گیا تھا جو ان آدمیوں کی کمر تک آتا تھا۔ صرف راہٹ چلتا رہنے دیا گیا۔ ان آدمیوں نے ریوالور نکال لیا۔ ملزم سے جگن ناتھ نے گواہوں کے سامنے کہلوایا کہ یہی وہ ریوالور ہے جس سے اس نے ان دونوں آدمیوں پر قتل کی نیت سے گولیاں چلائی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جمعدار کا ریوالور اس کے پاس کس طرح آیا۔ اس سے جو اقبالی بیان لیا گیا اس میں اس نے کہا کہ وہ اپنے ایک خالہ زاد بھائی کے ساتھ ایک گاؤں سے واپس اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ اس نے وہ جگہ بتائی جہاں سے شیرے کی لاش ملی تھی۔ وہ شیرے کو نہیں جانتے تھے۔ ملزم نے بتایا کہ وہ اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے عام راستے سے ہٹ گئے تھے اور آگے اسی راستے پر ہوئے جس کے قریب شیرے کی لاش پڑی تھی۔ ملزم نے وہاں ایک نوجوان لڑکے کو کھڑا دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی کوئی چیز تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ ملزم کے خالہ زاد بھائی نے کہا کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں ریوالور معلوم ہوتا ہے۔ ملزم نے کہا کہ لگتا ریوالور ہی ہے۔ وہ شیرے سے تقریباً 30 قدم دور تھے۔ وہ چند قدم اور آگے آئے تو اس لڑکے نے انہیں دیکھا اور بڑی تیزی سے اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ قمیص کے اندر لے گیا۔ ملزم کا خیال تھا کہ وہ اس چیز کو چھپا رہا ہے۔ وہ لڑکا جو چیز چھپا رہا تھا وہ اتنی تیزی سے قمیص کے اندر لے گیا کہ وہ اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ ملزم اور اس کا ساتھی اور آگے آ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ریوالور ہے۔ لڑکے نے جھک کر اور جھپٹ کر ریوالور اٹھایا اور ایک بار پھر قمیص کے اندر لے گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے نیفے میں اڑس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک دھماکہ سنائی دیا۔ لڑکے کی قمیص کے اندر سے ریوالور پھر گر پڑا۔ پھر لڑکا گرا۔ وہ تھوڑی دیر تڑپا اور ساکن ہو گیا۔ ملزم نے بیان دیا کہ فوراً ہی اس کے کپڑے خون میں رنگے گئے۔ ملزم نے ہر طرف دیکھا، وہاں کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ اس کے خالہ زاد بھائی نے کہا کہ کسی نے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ انہیں یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکے نے خودکشی کی ہے یا اتفاقیہ گولی چل گئی ہے۔ ملزم نے بھی یہی خطرہ محسوس کیا۔ وہ دونوں دوسری طرف مڑنے لگے تو ملزم کو یہ ریوالور کا خیال آ گیا۔ اس نے خالہ زاد بھائی سے کہا کہ ریوالور اٹھا لے۔ اس کے ذہن میں وہ 2 آدمی آ گئے جنہیں اب اس نے زخمی کر دیا تھا۔ ان سے اس نے اپنے بڑے بھائی کے خون کا حساب چکانا تھا۔ رابی اور شیرے کے بعد یہ تیسرا بے وقوف تھا جس نے یہ ریوالور اٹھا لیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ اس علاقے میں کسی نے اسے شک میں پکڑ کر تلاشی لی اور اس سے ریوالور برآمد ہو گیا تو وہ قتل کے جرم میں دھر لیا جائے گا۔ اس نے ریوالور قمیص کے نیچے اپنے نیفے میں اڑس لیا۔ اس کے خالہ زاد بھائی کو ریوالور کے متعلق کچھ واقفیت تھی۔ ان دونوں نے شیرے کا ریوالور اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ تھے وہ 2 آدمی جنہیں بھینسوں والے 2 لڑکوں نے دور راستے پر جاتے دیکھا تھا۔
انہوں نے ریوالور چھپائے رکھا اور گاؤں سے باہر جا کر سلنڈر کھولا۔ اس میں سے راؤنڈ اور کھوکھے خود نکالنے پڑتے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک گولی فائر ہو چکی ہے اور 5 گولیاں فائر ہونے والی ہیں۔ آخر ملزم اپنے دشمنوں کی گھات میں فصل میں جا بیٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں صبح اس خالی کھیت میں جایا کرتے ہیں، وہاں وہ کوئی کام کرا رہے تھے۔ ملزم کو بھی شیرے کی طرح یہ وہم تھا کہ جسے پستول کی ایک گولی لگتی ہے وہ مر جاتا ہے۔ اسے دونوں پر ایک ایک گولی چلائی اور وہاں سے فصل میں چھپتا بھاگ گیا، اپنے راہٹ پر گیا اور ریوالور کنویں میں پھینک دیا۔ بڑا صاف اور آسان کیس تھا جو عدالت میں بھیجنے کے لیے تیار کر لیا گیا۔ میں رابی کو نہیں بچا سکتا تھا۔ ریوالور جمعدار کا تھا اور عدالت میں بتانا تھا کہ یہ ملزم کے پاس کس طرح گیا۔ یہ لمبا قصہ ہے کہ میں نے مقدمہ کس طرح تیار کیا اور کیا کیا شہادتیں پیش کی۔ ملزم کو 7 سال، اس کے خالہ زاد بھائی کو آنتے جرم میں 2 سال سزائے قید ہوئی اور رابی کو ریوالور کی چوری کے جرم میں 3 سال سزائے قید دی گئی۔ شیرے کی موت کے متعلق میرے محکمے نے لکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں مرا ہے۔ ریوالور اتفاقیہ ٹریگر دبنے سے فائر ہو گیا یا اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔